یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر مزید بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایم جبران کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ عاشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس مبارک منعقد ہوا ہے. اس عرس میں مغرب سے لے کر عشاء تک میری تقریر کا وقت تھا. اگرچہ بہت سا وقت گزر گیا ہے، تاہم جو وقت باقی ہے اس میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. حضرت بہزاد لکھنوی چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق تھے اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی میں جو کلام بھی فرمایا ہے، اس کلام کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا تھا. اس لیے آج اس مختصر سے تقریر میں میں نے آپ حضرات کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کروں گا. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے حبیب فرما دیجیے لوگوں اگرچہ تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا کمایا ہوا مال وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو فتربصوا انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لائے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، کنبہ، مال، کاروبار اور مکان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو پھر تو تم عذاب سے منتظر ہو اور تم نافرمان ہو، تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر ان چیزوں سے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ پیارا ہے تو پھر تم مومن ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار۔ معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سمجھنا چاہتا ہے۔ 8 چیزوں میں جان کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے الگ آیتیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، مدینے شریف کے رہنے والے کچھ لوگ اور کچھ ارد گرد دیہات کے رہنے والے لوگ پیچھے بیٹھے رہے اور رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ نہ گئے تو اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، مدینے کے رہنے والوں اور ارد گرد دیہات والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہتے، اور اللہ فرماتا ہے نہ ان کو یہ لائق تھا کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے پیارا سمجھتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اپنی جان سے بھی پیارا سمجھنا چاہیے۔ اگر اپنی جان کو کوئی رسول اکرم علیہ السلام سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی سنی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت وفی نفسہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ وہ نفس ہی اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ولی غوث قطب ہونا تو بات کی بات ہے، بنیادی چیز تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو۔ ان آیتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا سمجھنا، سب سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ ہے ایمان۔ حفیظ جلندری نے انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو شعر کہے، وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز رکھنا یہ ہے ایمان۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے جتنا زیادہ حصہ ملا ہے اتنا ہی وہ ایمان میں کامل ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کا عاشق ہے، عاشق کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر بھی کہہ اٹھا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے مال دے، دولت دے، مجھے روٹی دے، روٹی دے، کوٹھی دے، تو کیا مانگتا تھا؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہاں تجھے میں بتاؤں اللہ سے کیا مانگ، تو فرماتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، اور سود صدیق کو علی از حق طلب۔ فرماتے ہیں اللہ سے یہ دعا کیا جائے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ ہی عطا فرما دے، اور وہ درد و سوز عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا فرمایا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کر تڑپنے فرقنے کی توفیق دے، دل مرتضی سود صدیق دے۔ تو جس کو یہ دولت ملتی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے پاس سب کچھ۔ یہی ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان او بحر و بر در گوشائے دامان او۔ جس کے پاس دولت ہو عشق مصطفیٰ کی، اس کو بے سر و سامان نہ سمجھو، اس کو خالی ہاتھ نہ سمجھو، اور بحروں پر اس کے گوشائے دامان دے۔ اور یاد رکھو یہ عشق مصطفیٰ کی دولت اس وقت ملتی ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا کرم ہوتا ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، یہ دولت اس کو ملتی ہے جس پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اسی بات سے ہمارے محترم بزرگ
عاشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا کرم ہوتا ہے تب بات بنتی ہے۔ کتنا پیارا شعر فرمایا ہے، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کا کرم ہے بڑا، میں یہ کہتا ہوں ان کا کرم ہے بڑا، لوگ کہتے ہیں قسمت بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قسمت بڑی چیز ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا کرم بڑا ہے۔ اور جب ان کا کرم ہو جاتا ہے تو قسمتیں خود بخود بن جاتی ہیں، مقدر خود بخود بن جاتی ہے جب ان کا کرم ہوتا ہے۔ بتائیے یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے کہ منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں کہ سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے ان کی نعت شریف سنی ہے، ٹیپ کی ہوئی، کتنا بلند تخیل ہے۔ میں ایک شعر میں نے اسی وقت لکھ لیا ہے، فرماتے ہیں تمہاری محبت نماز حقیقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری محبت نماز حقیقت، عبادت تمہارا خیال اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے یہ بات زبان سے اس وقت نکلتی ہے، اس قسم کی باتیں زبان سے اس وقت نکلتی ہیں جب کرم ہوتا ہے اور جب خاص طور پر نظر ہوتی ہے۔ تبھی تو نبی کریم علیہ السلام کسی کو خواب میں مل کر حکم دے رہے ہیں کہ ہمارا ایک عاشق ہے بہزاد لکھنوی، اس کے پاس مدینہ طیبہ آنے کا ساز و سامان ذاتی راہ نہیں ہے، اس کو بھیجو۔ اور وہ 4 روز تک کراچی کی گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، آخر وہ پا لیتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ مدینے شریف چلے جائیے، میں سارا انتظام کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا۔ چنانچہ یہ چھپا ہوا ہے، آپ حضرات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ کرم نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عشق مصطفیٰ کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جس کو یہ دولت مل جاتی ہے، سنو پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا جامی رحمت اللہ، یہ بھی حضور کے ثناء خواہ ہیں، فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خوانشی، نہ تنہا ہست جامی نعت خوانشی، خدائے ماسنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے ماسنا خان محمد۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اللہ، ان کو بھی اس کے رسول کی دولت ملی، چنانچہ ان کا کلام پڑھ کر ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر یہ کہہ اٹھا کہ کچھ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا جو انداز ہے، اس انداز نے مجھے تو کچھتا کر دیا، میں تو ان کے انداز کا کچھتا ہوں، اور ان کی نظم اور ان کی نثر نے میری خامیوں کا علاج کیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ عاشقوں کو جو مقام ملتا ہے وہ زاہدوں اور عابدوں کو نہیں مل سکتا۔ عاشقوں کا مقام بہت بلند ہے۔ دیکھیے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حج کیا، اب مدینہ منورہ کا ارادہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری کا ارادہ کرتی،
تو نبی کریم علیہ السلام حاکم مکہ کو خواب میں ملتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے عبد الرحمن جامی، اس کو مدینے نہ آنے دیں۔ صبح تراجی شروع ہو گئی، پکڑ لیے گئے، پیش ہو گئے۔ حاکم مکہ نے حکم دیا کہ آپ کو مدینے شریف جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تو عاشق سے کیسے رک سکتے تھے؟ یہ تو کیا کہا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ بسوئے خود مرا راہ نما، تاج فرق سر قدم سادم دے دیدہ پاکنم۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے دربار میں بلائیے، جب اپنے دربار میں آپ بلائیں گے تو میں ان قدموں سے چل کر نہیں آؤں گا، ایک قدم سر کو بنا لوں گا اور ایک قدم آنکھوں کو بنا لوں گا، آنکھوں سے اور سر سے چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اتنی محبت، اتنا عشق۔ دیکھیے مولانا جامی کا ہی شعر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور اگر آپ کرم فرمائیں اور کبھی مجھ ناچیز غریب کی طرف تشریف لے آئے تو برکریمہ کارہا دشوار یہ، تو اگر آپ کبھی تشریف لے آئے تو میں کیا ہدیہ پیش کروں گا؟ جو سوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری، جو سوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالین طرف نم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالین طرف نم جان یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں اگر آپ کبھی کرم فرمائیں اور مجھ نادار مسکین غریب کی طرف تشریف لے آئیں تو میں کیا ہدیہ پیش کر سکتا ہوں، اور میرے پاس ہے ہی کیا؟ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ جس راہ سے گزرتے ہوئے آپ تشریف لائیں گے اس راہ میں آپ کی جوتی مبارک کا جو نقش ہوگا اس جوتی مبارک کے نقش پر میں اپنی جان قربان کروں گا۔ آپ پر نہیں، آپ کے پیر پر نہیں، جوتی پر نہیں، جوتی کے نشان پر اپنی جان قربان کروں۔ یہ باتیں اس وقت زبان پر آتی ہیں جب کرم ہوتا ہے اور دل عشق رسول سے لبریز ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینے نہ آنے دو۔ حاکم نے حکم دیا کہ آپ مدینے نہیں جا سکتے، یہ کیسے گھوم سکتے تھے؟ چل پڑے۔ اس زمانے میں موٹریں نہیں تھی، کاریں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے گھوڑوں کا، اور یہ تو عاشق سے دیوانے تھے، ان کے پاس گھوڑوں کا اور اونٹوں کا کہاں انتظام تھا؟ دیوانہ وار اسی محبت کی مستی میں چل پڑے، کوئی راستے نہیں تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دوبارہ حاکم مکہ کو خواب میں ملے، فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کو مدینے نہ آنے دینا، اور وہ چل پڑا ہے، اس کو واپس لے جاتا۔ تیز رفتار گھوڑوں پر سپاہیوں کو بٹھایا گیا، انہوں نے راستے میں آ کر پکڑ لیا، واپس لے گئے، گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ گورنر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے مدینہ منورہ جانے کی اجازت نہیں، پھر تم کیوں گئے؟ تم نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے، حکومت دلی کی ہے، تم مجرم ہو۔ حکم دیا ان کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیے گئے، قید ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام تیسری مرتبہ حاکم مکہ کو خواب میں ملے،
فرمایا تم نے اس کو کیسے دیا ہے؟ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میں جو روکتا ہوں کہ اس کو مدینے نہ آنے دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی عاشق ہے، اگر میرے روزے پر آ گیا مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، اور اگر میں روزے سے باہر نکل اگر یہ میرے روزے پر آ گیا کلام کرے گا کہ مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، اور اگر میں روزے سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں روکا۔ تو یہ مرتبہ ملتا ہے عاشقوں کو۔ عشق جس منزل میں پہنچاتا ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں پہنچاتا۔ پنجاب میں ایک بہت بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز۔ اس قدر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اس قدر ہو کیا کہ ان کا نام ہی باہو ہو۔ تو وہ فرماتی ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل وچ عشق پہنچاوے اٹھے ایمان خبر نہ کوئی ہو، منگن ایمان تے شرماون اس کو میرے دل نو غیرت ہوئی ہوں، میرا عشق سلامت رہے میاں باہو، مینو ایمان لوڑ نہ کوئی ہوں۔ اللہ مطلب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فرماتے ہیں ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانتا ہے، مگر عشق کی سلامتی کوئی کوئی مانتا ہے، اور جس منزل میں عشق پہنچاتا ہے ایمان کو اس منزل کی اللہ تعالیٰ سے حضور کے عشق کی دولت مانگا کرو۔ دیکھو عشق والوں کا معاملہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوا حضرت بہزاد لکھنوی کا کلام بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانا اور صبح کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت، یہ ہے ایمان، اور ساری ساری رات اس کی محبت میں کھڑے رہنا، یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ عشق کی دنیا شریعت کی دنیا سے بلند ہوتی ہے، چنانچہ ان عاشقوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتی ہیں اپنے رب کے واسطے، کیا کرتے ہوئے سجدہ و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ساری ساری رات اس کی محبت میں سجود و قیام میں گزار دیتی۔ اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، فرمایا یبیتون لربہم، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے، یعنی ان کا مقصود نمائش نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، عبادت گزار یا تہجد گزار کہلانا نہیں ہوتا، مریدوں کی تعداد بڑھانی مقصود نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ تو یہ اہل محبت جو ہوتے ہیں یہ جنت و دوزخ سے بھی بلند ہو کر عمل کرتے ہیں۔ اسی واسطے عاشقوں میں سے ایک مائی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی عاشق، حضرت مائی رابعہ بصریہ،
رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر دوڑی چلی جا رہی. دیکھنے والے بزرگوں نے کہا مائی جی کہاں جا رہی ہیں, کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ پانی جو ہے یہ دوزخ کے اوپر ڈال کر اس کو بجھانے جا رہے ہیں اور یہ آگ جو ہے یہ جنت کو لگانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بہت ضرور, ہم تو نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے جنت کے لیے اور آپ جنت کو ہی آگ لگانے کی فکر میں. تو مائی جی آپ جنت کا دوزخ سے اس قدر ناراض کیوں ہو گئی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ تو عبادت کرتے ہیں کہ جنت ملے گی اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ جہنم سے بچیں گے. میں چاہتی ہوں ان دونوں کا وجود ہی نہ رہے تاکہ لوگ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں. سبحان اللہ. درمیان میں جنت و دوزخ بھی نکل جائے اور لوگ عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں. اللہ اکبر. اسی واسطے پنجاب میں ایک شہر ہے قصور, وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ. ان کا بھی ایک شعر ہے, فرماتے ہیں در دوزخ کا بدکارانو چا جنت میں کھوکارانو. یہ ٹھیٹ پنجابی کہ دوزخ کا ڈر ہوگا تو بدکاروں کو ہوگا اور جنت کی خوشی ہوگی تو نیکاروں نہیں تو گار لوگوں کو ہوگی. در دوزخ کا بدکارانو چا جنت میں کھوکارانو پر جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا, جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جاوے. فرماتے ہیں جو تیری زلفوں کا قیدی ہے اس کی نظر جنت و دوزخ پر نہیں ہے. حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں عاشقارا روز محشر یا قیامت کار نے کار عاشق جز تماشائے جمال یار نے. یہ عاشق جو ہوتی ہیں یہ محض دیدار کے طالب ہوتے ہیں, محض دیدار کے طالب ہوتے ہیں. یہ جنت و دوزخ سے بلند ہو کر عمل کرتے ہیں. اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم, وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدا و قیاما. یہ ڈاکٹر اقبال بھی بری بات نہیں ہوئی, انہوں نے فیض حاصل کیا ہے مولانا روم کی مثنوی سے. مولانا روم کا فیض ہے. پہلے آپ مثنوی پڑھ لیجئے اور بعد میں ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ مولانا روم نے فرمایا ہے ڈاکٹر اقبال نے اسی کو اپنے انداز میں پیش کیا اور انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر مانا. پیر مانا, اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتی ہے. فرماتے ہیں گرد یابی صحبت مرد خبیر از ابو جد آنچے من دارم بگی. اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہیں جاوید نامی کہ بیٹا اگر زندگی میں تجھے کوئی مرد خبیر نہ ملے, کامل مرد نہ ملے تو پھر جو کچھ میں نے اپنے باپ دادے سے لیا تم مجھ سے لے لے. کیا کر کہ پیر رومی راہ رفیق راہ سار, پیر رومی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو اپنی زندگی کا رفیق بنا لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ عاشقوں کے قافلے کے سالار ہیں. عاشقوں کے قافلے کے سالار ہیں. ان کا دامن تھام لے, ان کا کلام پڑھ, تجھے سب کچھ حاصل ہو جائے. تو ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی دیکھو
جو مضمون میں نے شروع کیا ہے اس کے متعلق فرماتے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، پورے خیام سے گزر بات جو جنت کے واسطے عمل کرتے ہیں ان کو جنت مل جاتا ہے، تو یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اب میں جہاں عرض کروں، دیکھیے یہ میری نظر پڑ گئی اچانک مولویوں کا، یہ حضرات علماء کرام بیٹھے، یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ میں باتیں کر رہا ہوں عاشقوں کی، اور یہ کہیں گے کہ صاحب اگر جنت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تو قرآن میں حدیث میں کیوں آیا ہے کہ جنت مانگو، اور کیوں آیا ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو؟ تو میں ان کا گھر بھی پورا کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جنت کے لیے دعا کرنا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنا عین ایمان ہے، لیکن جنت کی دعا کرنا اور جنت کا طالب ہونا، جنت کی آرزو رکھنا، کیوں؟ بس یہ تھوڑا سا اپنا رخ پھیر دو، بات وہی ہے، اسی میں عشق بھی ہو جائے گا، شریعت بھی ہو جائے گا۔ ہم جنت کے طالب اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جنت ایسے رہے، اس لیے جنت کے طالب ہوتے اگر آپ اپنے محبوب کا مکان پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے، فلاں بزرگ کس مکان میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا مقصود مکان نہیں بلکہ مکین ہے، مقصود مکان نہیں مکین ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مکین مکان میں ملے گا، اس لیے آپ مکان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم بھی جنت کو اس لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جنت میں محبوب کا دیدار ہوگا، ہمارا مقصود جنت اس لیے ہے کہ جنت محبوب کی رضا کا مقام ہے، اور جہنم سے پناہ اس لیے مانتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا مقام ہے۔ تو یہ بھی عشق کے منافی نہیں ہے، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت اور عشق میں آپس میں منافات نہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عشق کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر کوئی صاحب شریعت اور ساتھ ساتھ اس کو محبوب کے عشق کی دولت بھی ملی ہو تو پھر بہت اونچا مقام یاد کر رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانا اور فجر کی نماز وقت پر اٹھ کے پڑھ لینا، یہ ہے شریعت، اور ساری ساری رات اس کی محبت میں کھڑا رہنا، یہ ہے چیز۔ دیکھو اللہ نے جو رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بقدر استطاعت خرچ کرنا، یہ ہے شریعت۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارا گھر کا گھر اٹھا کے لے آنا، یہ ہے کہ آپ سارا گھر کا گھر ہی اٹھا کر لے آئے، کوئی چیز گھر میں نہیں رکھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر صدیق اہل و عیال کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا بقیت لہم اللہ و رسولا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی چھوڑایا ہوں، جو میرا مقصود ہے وہی ان کا مقصد ہے۔ تو بقدر استطاعت خرچ کرنا، یہ ہے شریعت، اور سارا گھر کا گھر اٹھا کے لے آنا، یہ ہے عشق۔ تو جن کو عشق کی دولت ملتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے عشق کی دولت عطا، اور جن کو عشق کی دولت ملی ہے ذرا ان کا کلام سنیں۔ صاحب عرس حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
فرماتے ذوق بطحا نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ بطحا کا ذوق کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ محبوب کا شہر ہے. ذوق بطحا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. جالیاں سامنے ہو روزے کی، جالیاں سامنے ہو روزے کی، یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ذوق بطحا نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے عاشقوں کی آرزوئیں اور تمنائیں. فرماتے جان دوں جا کے ان کی چوکھٹ پر، جان دوں جا کے ان کی چوکھٹ پر، یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. جان دوں جا کے ان کی چوکھٹ پر، یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرماتے داغ عشق نبی زہر قسمت، داغ عشق نبی زہر قسمت، یہ نگینا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نگینا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور فرماتے یہ سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں، یہ سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں، گر مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، گر مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں، گر مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے جس پر میں تقریر کر رہا ہوں، اس حقیقت اور اس آیت کے مفہوم کو ایک شعر میں فرماتے مال و اولاد و جان سے بڑھ کر، مال و اولاد و جان سے بڑھ کر، عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور فرماتے عشق احمد ہے حاصل کون، عشق احمد ہے حاصل کون، گر یہ سمجھا نہیں تو کچھ بھی. تو دیکھیے اپنے کلام میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کو سب کچھ فرما رہے ہیں. ایمان بھی یہی ہے، اسلام بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی ہے. اور اگر یہ عشق نہیں ہے تو کچھ بھی. اور آخر میں فرماتے ہیں میرا عالم عجیب ہے بہدار، میرا عالم عجیب ہے بہدار، آنکھ والا نہیں تو کچھ بھی نہیں، آنکھ والا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا ہے. تو حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. اور کیا فرماتی یہ مقدر سے ملتی، ہر ایک کا حصہ نہیں ہے.
ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی، یہ دولت ان کو ملتی ہے جن پر خاص کرم ہوگا۔ تو یہ جو عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی دولت حاصل کی۔ آج دیکھو ان کے مزار پر کیسے رونق ہے، وہ عشق جو ہے وہ چمک رہا ہے، عشق جو ہے وہ اپنی روشنی دے رہا ہے، جگمگ جگمگ ہو رہی ہے۔ جو ان کے سینے میں دل میں عشق نبی کی سما روشن تھی وہ روشن نظر آ رہی ہے۔ تو سبق حاصل کرو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کے عشق کی دولت عطا۔ اس دولت سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ تو میں طلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے حضرت بغداد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور آپ کی قبر انور کو اور آپ کے آستانے کو فیض و برکت کا سرچشمہ بنائے اور آپ کے محبین اور آپ کے عقیدت مند اور آپ کی اولاد سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرفراز اور دنیا و آخرت میں شاد اور آباد رکھے۔ کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد بڑا لمبا پروگرام ہے اور کچھ اور بھی پروگرام ہیں، تو میرا وقت جو تھا وہ مغرب سے لے کر عشاء تک چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مولوی چاہے کتنی ہی تر تقریر کرنے کی کوشش کرے، شعر اشعار بھی پڑھے، پھر بھی مولوی اور آپ تو تر چیز کے مشتاق ہیں۔ تر چیز آنے والی ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو بہر صورت آپ حضرات جس ذوق شوق سے تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ذوق شوق میں مزید برکت فرمائے۔ اب پروگرام کے مطابق کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے اور پھر فاتحہ خوانی کی جائے اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے مشہور نعت خواں جناب سلیم سرور صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ سارے حضرات وابستہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔